فاتحہ شروع کر لی، سورہ حجرات ختم ہو گئی اور مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ جو ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ڈاکٹر شاہد بھائی اور میں مل کے سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جتنی آسانی سے ممکن ہو سکے وہ آپ سب کے سامنے جو ہے کہ وہ پیش کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی بیسکس کو سمجھ جائیں، سیکھ لیں، اور پھر ہم سب اس قابل ہو جائیں کہ ہم کسی تفسیر سے، کسی استاد سے یہ چیزیں پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ جو آیات آج کے لیے منتخب کی ہیں شاہد بھائی نے، میں انہی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز اور ابتدا، کہ فتح الباب، کہ یہاں سے دروازہ کھلتا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کی وادی میں آپ اترتے ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے۔ اس کے متعدد نام حدیث میں آتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن ہے، ام القرآن قرآن کی ماں ہے۔ سبع المثانی، کہ بار بار ریپیٹ ہونے والی، ہم اپنی نمازوں میں 5 وقت میں تمام رکعات کے اندر اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سبع المثانی ہے۔ سبع المثانی ایک ایسی چیز جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہو۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن العظیم ہے۔ ایک حدیث میں آگے چل کے ہم وہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اسے قرآن عظیم کہا گیا، کہ اس کے علاوہ اسے الشفا بھی کہا گیا، اور اسے الرقیہ، دم کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بھی بہت سے نام ہیں۔ ایک اور بڑا اہم جو نام ہے اس سورت کا وہ الصلاۃ ہے۔ ایک صلاۃ وہ ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک صلاۃ وہ ہے جو سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان میں اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فوراً اسے رپلائی کرتے ہیں، فوراً اسے جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، کہ میری تعریف کی میرے بندے نے، خوش ہو کے کہتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے اور بڑے رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی خوشی کے مارے۔ یہ بے تحاشا خوشی کے الفاظ ہیں جو اللہ پاک ایسے جواب دیتے ہیں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ میں اسے دوں گا۔ تو جب بھی ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اتنی وسیع معنی رکھتی ہے یہ کمٹمنٹ، کہ ہم استعانت کے اندر، اپنی دعا کے اندر، اپنی عبادت کے ہر پہلو کے اندر، دعا بھی عبادت ہے، استعانت بھی عبادت ہے، استغاثہ بھی عبادت ہے، سجدہ کرنا بھی عبادت ہے، رکوع کرنا بھی عبادت ہے، مدد مانگنا بھی عبادت ہے، غوث اسی کو سمجھنا بھی عبادت ہے، مشکل کشا بھی اسی کو سمجھنا عبادت ہے، رب اسی کو ماننا بھی عبادت ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، شفا طلب کرنا، خیر طلب کرنا، یہ ساری کی ساری اتنے وسیع معنوں کے اندر ہے کہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ دے کے، اور جو کوئی بھی غیرت مند آدمی جب کمٹمنٹ کر دیتا ہے تو ہی اسٹینڈس بائی ود ہز کمٹمنٹ، وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے کوئی پریشانی ہوئی اور پھر وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کے سامنے چلا جائے اور اس سے مدد مانگنا شروع کر دے اور پھر وہ عبادت کسی اور کی شروع کر دے۔ تو یہ وہ کمٹمنٹ ہے جس کو حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوایا کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بہت بڑی کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہمیں نبھانا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں ایک جگہ اترے ہوئے تھے کہ وہاں پہ ایک
लौंडी आई, एक गुलामा आई, और उसने कहा यहाँ के कबीले के एक सरदार को एक सांप ने काट लिया है, और हमारे यहाँ पे कोई आदमी मौजूद नहीं है, आप में से कोई ऐसा है जो झाड़ फूंक कर दे। हम में से जो हजरत अबू सईद खुदरी जिस काफिले के साथ थे या जिस ग्रुप के साथ थे, उसमें एक साहब थे, वो उस खातून के साथ हो लिए, और हमें नहीं मालूम था, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है कि हमें नहीं मालूम था कि ये शख्स झाड़ फूंक भी जानता है। उसने वहां पे जाके कुछ पढ़ के दम कर दिया, और अल्लाह की वजह से वो शख्स ठीक हो गया। और फिर उस कबीले के लोगों ने उन्हें 30 बकरियां दी, और फिर हमारी मेहमान नवाजी भी की, बहुत सारा दूध भी हमें भेजा। अच्छा, जब वो साहब वापस आए, जो उस गुलामा के साथ चले गए थे, तो हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हें झाड़ फूंक का इल्म था, क्योंकि जब इस्लाम कबूल कर लिया था तो झाड़ फूंक को वो लोग बड़ा मकरूह जानते थे, बड़ा अजीब से समझते थे। तो इसने कहा कि मैंने तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के दम किया है। हमने कहा अच्छा, अब इसके लाए हुए माल को भी नहीं छेड़ेंगे, हम पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे ये मसला दरियाफ्त करेंगे, और जब आप फरमाएंगे तो तभी जो है हम इसको तसर्रुफ में लाएंगे। अब मदीने में जब वो वापस आए और उन्होंने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा कि इससे कैसे मालूम हुआ कि ये पढ़ के दम करने की सूरत है। फिर फरमाया कि हाँ, इसमें से इसके माल में से तसर्रुफ कर लो। और ये हदीस जो है मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, और अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। और बाज मुस्लिम की बाज रिवायतों में ये बात आई कि हजरत अबू सईद खुदरी जो थे वो दम करने वाले खुद ही थे। तो सूरह फातिहा, जिसे हम सूरह शिफा भी कहते हैं, तो ये सूरह जो है खुद पे पढ़ के दम करने के लिए ये बहुत सारे जहरों का दरियाफ्त है। हदीस में जो है इसकी यूं फजीलत बयान हुई है कि इसकी इसकी ये बहुत सारे जहरों का, मतलब ये भेड़ काट ले, सांप काट ले, बच्चू काट ले, तो उसके लिए जो दम किया जाता है, जो शरई दम है, जो गैर शरई दम है, मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, जो शरई दम है उसमें सूरह फातिहा जो है उसे पढ़ा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, उसका मफहूम ये कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, के उस शख्स की नमाज नहीं होती जो शख्स सूरह फातिहा न पढ़े। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुतय्यन नहीं है, वो तयस्सर की आयत है, उससे वो दलील लेते हैं कि इमाम की क़रत जो है वो मुक्तदी की क़रत के लिए काफी है। लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ये फरमाते हैं कि सूरह फातिहा का पढ़ना भी जरूरी है। इस पे हम जो है ये चूंकि इल्मी बहस है, तो इसके हवाले से हम बस इतना ही मसला ये जान लेते हैं। इसके अलावा ये है कि जब हम सूरतुल फातिहा को इसके बारे में देखते हैं, तो बाज लोग कहते हैं कि इसकी 7 आयात है, और बाज लोग इसकी 6 आयात मानते हैं, और बिस्मिल्लाह को अलग से इसकी अलग इस सूरत से अलग करते हैं। अब उसमें भी ये मसला समझ लेना चाहिए कि एक इल्मी मसला है, और ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। जो कूफा के और मक्का के कुर्रा थे वो ये समझते थे कि जो बिस्मिल्लाह है ये इस सूरत का हिस्सा है, और वो उसको साथ में लाके पढ़ा करते थे, और बहुत से सहाबा ये अमल किया करते थे कि वो उसको इसका हिस्सा समझा करते थे। लेकिन बास कुर्रा जो थे वो इसको इसका हिस्सा नहीं समझते थे, कुरान की इस सूरत से अलग समझा जाता था इसको, और हर आयत के शुरू में जो है इसको पढ़ा जाता था, अलग से पढ़ा जाता था। तो ये जो 2 इश्यूज हैं, ये इश्यूज सिर्फ इल्मी नौयत के इश्यूज हैं, इनका हमारे अमाल से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और ना ही ये इख्तलाफ का बाइस होना चाहिए। तो ये सूरह फातिहा जो है, इसके अंदर हमारी एक कमिटमेंट है कि हम तौहीद की कमिटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको अपने दरमियान में और बंदे के दरमियान में डिवाइड कर लिया है। तो पहला हिस्सा जो है वो अल्लाह की हम्द व सना है, पहला हिस्सा मुकम्मल तौहीद है, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते, और इबादत के तमाम मराहिल को, इस्तिआनत को और इबादत को फकत अल्लाह ही के लिए हम खालिस कर देते हैं। तो ये इसका पहलू जो है वो बहुत ही अहम पहलू है।
حضرت ابن ابی کعب سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پکارا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں نماز کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول پکارے تو جواب دو؟ تو وہ جو ہے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں بھی مجھے پکاریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اللہ کے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو تورات، زبور اور انجیل میں ایسی کوئی آیت نہیں اتری، ایسی کوئی صورت نہیں اتری۔ اور پھر آپ نے حضرت ابن کعب کو سورہ فاتحہ کے متعلق بتایا۔ یہ اس کی اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور یہ اس کا مقام ہے۔ جو کمٹمنٹ ہم کرتے ہیں، سب سے جو اہم چیز ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم نے اس کے اندر اپنے رب سے کی ہے، اس کمٹمنٹ کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل اس خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ اے اللہ ہم آپ سے ایک وعدہ کرنے جا رہے ہیں، اور دن میں 5 نمازوں کے اندر 17 رکعات کے اندر مسلسل جو ہے 17 فرض رکعاتوں کے اندر ہم اللہ سے ایک کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کمٹمنٹ کو کسی بھی صورت میں نہیں توڑنا، کسی بھی صورت میں ہم نے اس کمٹمنٹ کو نہیں توڑنا۔ اور پھر ایک آداب قرآن پڑھنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل یہ پچھلے 3-4 دنوں میں اس آیت کو ریپیٹ کیا کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اور آداب قرآن پڑھنے اور سننے کے حوالے سے ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ تو قرآن جب پڑھا جائے اس وقت بات کرنا اور اس پہ غور نہ کرنا، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ آج کے لیے جو ہے کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے بہت کافی ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب ہم یہ اسپیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آنے کا مقصد یہ ہے، اور ہماری یہ محنت کرنے کا مقصد یہ ہے، ڈاکٹر شاہد ہیں، حاصل بھائی ہیں، ناصر بھائی ہیں، اور عائشہ بہن، اور جو باقی سب لوگ، ڈاکٹر شکیل بھائی محنت کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا شوق ڈیولپ کریں۔ جو الفاظ سب پڑھتے ہیں، جو ہمیں کوئی ہوم ٹاسک ملتا ہے یا نہیں بھی ملتا، تو کم سے کم ہم اس سے ریوائز ضرور کریں، تاکہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ بس ایک روایتی سبق نہ ہو کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم اس کے اوپر توجہ نہ دیں۔ یہ ریپیٹیشن مانگتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کو سیکھنا اور بھلا دینا، قرآن کو یاد کرنا اور بھلا دینا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور بھلا دینا یہ عمل قابل گرفت ہے۔ بہت شکریہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے آگے اسپیس میں جو پروگرامز ہیں وہ عائشہ بہن کنٹینیو کریں گی اور ناصر بھائی کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔